وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہاں پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے سلسلے وار، پچھلی مرتبہ ہم نے ایک موضوع پر گفتگو شروع کی تھی، کولونیلزم اینڈ اٹس فارمز آف نالج۔ اصل میں تو مڈرنٹی کے ساتھ جیسے ایک تبدیلی آئی تصور علم میں، یعنی ہر چیز میں تبدیلی آئی، تصور حقیقت میں، تصور انسان میں، تصور کائنات میں، اور تصور وجود میں، تصور شعور میں۔ تو جیسے علم کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی، یعنی اس سے پہلے جو کلاسیکل فلسفی تھی یا روایتی فلسفہ تھا، اس میں جو سب سے اہم تصور تھا وہ بینگ کا تھا، وجود کا، کہ بینگ سے بات شروع کی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بینگ کی قسمیں ہیں، ایک نیسیسری بینگ ہے اور ایک کنٹینجنٹ بینگ ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ممکن الوجود، واجب الوجود، پھر وحدت الوجود، تو وجود کا تصور گویا سب سے مرکزی تھا۔ اسی لیے کلاسیکل فلسفی بنیادی طور پر میٹا فزکس تھی، اور اس کی ایک قسم جس کو آنٹولوجی ہم کہہ سکتے ہیں، علم الوجود کہہ لیں، یہاں سے بات شروع ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ بھئی وہ جو وجود ہے، واجب الوجود، اس تک رسائی ہے یا نہیں ہے، انسان اس کا علم حاصل کر سکتا ہے اپنی صلاحیت سے، یا اس کو، یعنی وہ جو واجب الوجود ہے جس کو خدا بھی کہا گیا یا حقیقت مطلقہ، اس کی طرف سے کوئی کمک آئے گی تو ہم اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ بات جیسے ایک عام بات تھی کہ بھئی آنٹولوجی یا میٹا فزکس جو ہے وہ بنیادی ہے، مرکزی ہے، جس کو فرسٹ پرنسپلز کہتے تھے نا، تو اس میں جیسے سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد پھر اپسٹیمولوجی ہے، یعنی اس کے بعد پھر علمیات ہے یا علم العلم ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک علم الاقدار ہے، ٹھیک ہے، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، جس میں جمالیات بھی ہیں۔ لیکن چونکہ انلائٹنمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ انسان کو جیسے مرکزیت حاصل ہو گئی، اور جیسے ہی آپ نے واجب الوجود یا حقیقت مطلقہ یا الٹیمیٹ ریالٹی یا گاڈ، اس سے آپ کی توجہ ہٹی اور انسان اور کائنات جیسے مرکز میں آ گئے، اور اب فلسفے کی بھی تعریف نئی کر دی گئی کہ فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ پیور ریزن یا ان ایڈڈ ریزن، اس کے ذریعے انسان جو کچھ جان سکتا ہے، اس علم کے حاصلات کو گویا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے پھر یہ بحثیں بھی ہمارے یہاں شروع ہو گئیں کہ بھائی فلاں صاحب جیسے اقبال جو ہیں وہ فلسفی ہیں یا متکلم ہیں، جیسے علم کلام گویا بہت کوئی گھٹیا سا علم ہے، جبکہ فلسفہ بہت بڑھیا علم ہے۔ اور چونکہ علم کلام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی پہلے سے آپ ایک پریمس مان لیتے ہیں، پہلے سے ایک فریم ورک مان لیتے ہیں، پہلے سے آپ کسی الوہی ہدایت کو مان لیتے ہیں، بائبل کو یا وید کو یا قرآن کو، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے پھر اب آپ کوئی عقلی تک و تاز کرتے ہیں، کوئی ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اصل فلسفہ جو ہے وہ تو یہ ہے، جس کو کئی دفعہ یہاں پہ ذکر ہوا اس اصطلاح کا، کہ یہ تو محض انسانی استعداد کا زائدہ علم ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ علم بالوحی کو اس کی بنیاد بنائیں گے تو وہ فلسفہ نہیں رہے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تصور تھا کہ بھائی ایک مائتھوس سے لوگوس کی طرف ایک سفر ہوا،
اور لوگوس کا ترجمہ ورڈ بھی کیا گیا ہے، لوگوس کا ترجمہ جو ہے وہ ریزن بھی کیا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جیسے علم کا سوال مرکزی ہو گیا، تو علم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر علم کے مقاصد کیا ہیں۔ تو جدیدیت میں آگے کچھ کوٹیشنز ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہاں پر، تو یہ میں ان سے کہتا ہوں اپنا عرفان صاحب اس کی کچھ اور کاپیز کروا دیں، آج کئی لوگ نئے ہیں، تو یہ جو ہینڈ آؤٹ پچھلی مرتبہ تھا، تو ایک تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایمینوئل کانٹ 18ویں صدی کا ایک جرمن فلسفی، اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا فلسفے میں، خاص طور پہ ایپسٹیمولوجی میں یا علمیات میں۔ جیسے کوپرنیکس نے کیا کیا تھا کہ گویا پورا فریم ورک بدل دیا تھا کازمولوجی کا، اور کائنات کو جیو سینٹرڈ سے ہٹا کر ہیلیو سینٹرڈ کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ جو مرکزیت تھی وہ ختم کر دی۔ تو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ایپسٹیمولوجی میں بھی ایک کوپرنیکن ریولوشن ہے جو کانٹ نے برپا کیا، اور وہ کیا ہے کہ بھئی پہلے علم زیادہ تر خیال کیا جاتا تھا کہ وہ آبجیکٹ سینٹرڈ ہے، یعنی شے مرکز ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو معروض ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو معروض ہے یعنی جو آبجیکٹ ہے وہ ہے، کہ بس علم کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرچھائی، اس کی ریفلیکشن ذہن پر ہوتی ہے۔ تو کانٹ نے گویا کہا کہ نہیں، علم جو ہے، یعنی اس کے بعد اس کی تھیری کو کچھ لوگ کہتے ہیں کنسٹرکٹیوزم۔ کنسٹرکٹیوزم کا مطلب کیا ہے کہ انسانی ذہن ہے جو علم کی تشکیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بنیادی طور پر جیسے علم کا آغاز جو ہے وہ شے سے ہوتا ہے، تکمیل ذہن میں ہوتی ہے، یا حواس سے آغاز ہوتا ہے اور شعور میں جا کر وہ مکمل ہوتا ہے، اور شعور کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں، اس میں سے گزر کر انسان ہر مشاہدہ کرتا ہے، یعنی کوئی بھی مشاہدہ جو ہے بالکل ورجن نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے انسان جو ہے وہ ایک چیز دیکھ رہا ہے بس اس کی پرچھائی آئی ہے، بلکہ کچھ فلٹرز ہیں جن کے تھرو انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، جس میں سب سے بڑے جو فلٹر ہیں وہ دو ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس، ٹھیک ہے نا، زمان و مکان۔ تو زمان و مکان کی یعنی ایک اینک پہنی ہوئی ہے، اس کے دو شیشے ہیں، ایک زمان اور ایک مکان۔ تو انسانی علم جو ہے وہ زمانی ہوگا اور مکانی ہوگا، اور زمان میں اور مکان میں ہونے والی آبجیکٹ کے بارے میں ہوگا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ چیز کے جو زمان و مکان کے دائرے میں نہیں ہے وہ گویا علم کا موضوع نہیں ہے، تو آپ نے میٹا فزکس کو گویا علم کے دائرے سے نکال دیا، اور اگر ہم مذہبی زبان استعمال کریں تو آپ نے گویا غیب کا جو دائرہ تھا اس کو آپ نے علم کے دائرے سے نکال دیا، اور آپ نے کہا کہ علم شہود مرکز ہے۔ اس سے جیسے یہ بات کہی گئی کہ کانٹ نے یہ دکھایا کہ میٹا فزکس کوئی علم نہیں ہے، اور پھر وہی بات کہ یہاں سے بات شروع نہیں ہوگی کہ وجود کیا ہے، بلکہ یہاں سے بات شروع ہوگی کہ علم کیا ہے اور ہم کس چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے چیزیں منقلب ہو گئیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تصور ہے مراتب کا، ہائرارکی کا، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اجزاء موجود ہوں لیکن آپ اس کی پوزیشن بدل دیں تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی مثال ہے، ہمارے ہاں تعبیرات دین ہیں، تو ایک مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، جس کو سیاسی اسلام بھی کہا جاتا ہے، غلبہ، جس میں اس کا تصور غالب ہے۔ تو اس پر جو ایک تنقید علمی کی مولانا وحید الدین خان صاحب نے تعبیر کی غلطی کے نام سے، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مولانا کے ہاں تصور عبادت میں کوئی چیز نکل گئی ہے یا کوئی چیز بڑھا دی گئی ہے، اجزاء موجود ہیں سارے، لیکن ان اجزاء کی جو ترتیب ہے نا وہ مختلف کر دی گئی۔ تو وجود کا سوال جتنا اہم ہے تو مراتب وجود کا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے کہا نا کہ بھئی عبادت کی بنیاد پرستش ہے، اس کے بعد گویا اطاعت ہے، اس کے بعد پھر غلامی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مولانا نے اس کو الٹا دیا
اور غلامی سے شروع کیا اور پھر اطاعت، اور پھر کہا کہ چونکہ جس کی غلامی کرنی ہے اور جس کی اطاعت پر ہم مامور ہیں تو ہم وہ گویا ہمارا منعم بھی ہے، تو ہمیں اس سے محبت بھی کرنی ہے اور اس سے پرستش کا تعلق بھی رکھنا ہے۔ تو اب اجزاء موجود ہے نا، لیکن آپ نے ترتیب کو الٹ دیا تو اس سے بالکل ایک ان کے خیال کے مطابق ایک بالکل نئی تعبیر دین سامنے آ گئی۔ ایسے ہی دکات سے جو تبدیلی آئی، ٹھیک ہے، اس میں ہے آپ بھی دیکھیں نا، 3 بڑی اینٹیٹیز ہیں بار بار سامنے آتی ہیں، گاڈ، ہیومن اینڈ یونیورس۔ تو جو روایتی اجتماعیتیں تھیں ساری کی ساری، گاڈ کے لیے الفاظ الگ الگ ہوں گے یا حقیقت مطلقہ کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، لیکن بنیاد یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر انسان بھی ہے، اس کی بنیاد پر کائنات بھی ہے۔ تو رینے دکارت سے جو تبدیلی پیدا ہوئی اس میں یہ ہے کہ وہ انسان اور اس کی سبجیکٹیوٹی، ٹھیک ہے، اس کا ذہن، اس کا شعور، اس کا تھنکنگ سیلف، ٹھیک ہے، تو جو اس کا تھنکنگ سیلف ہے وہ مرکزی ہے، سب سے اہم یہ ہے۔ میرے ہونے کی بنیاد خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سینٹ آگسٹائن سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ خدا ہے اس لیے میں بھی کوئی اعتباری سا اور عطائی سا وجود رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو خدا ہے اس وجہ سے کائنات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تصورات ہمارے یہاں صوفیوں کے ہاں بھی ہے نا کہ بھئی یہ کائنات بس جیسے خدا کے ذہن میں ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، اور بس جیسے ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے ہم اس کو ایک دم جھٹک دیتے ہیں تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے، تو بس ایسے ہی خدا جب چاہے گا اس کو جھٹک دے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ توہم کا کارخانہ ہے۔ تو بس یہ ایسے ہی ہے۔ تو بادل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کی بنیاد پر انسان اور کائنات کا کوئی تصور ہے، تو دکارت نے الٹا دیا، کہا کہ میں ہوں اور میرا ہونا میری سوچ سے، میرے ذہن سے ہے، اور پھر میرے ہونے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ خدا بھی ہو، اور پھر خدا اور انسان کے درمیان ایک انٹرفیس کی بھی ضرورت ہے، تو وہ ایک کائنات ہے۔ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ جو مراتب ہیں وہ بدل گئے، ایمفیسس بدل گیا، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ کہا کرتے تھے نا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہوا کہ ماڈرنٹی میں آ کر یا انلائٹنمنٹ نے آ کر خدا کا اور روح کا اور آخرت کا انکار کر دیا، بلکہ ہوا یہ کہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا کہ خدا کی جگہ جو ہے وہ کائنات، روح کی جگہ جسم، اور حیات اخروی کی جگہ حیات دنیاوی۔ تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے نا جو یہاں پر پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو ایمفیسس ہو گیا وہ علم پر ہو گیا، اور ایپسٹیمولوجی، یعنی وہ اس نے مرکزیت حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد جب کرائسس وغیرہ پیدا ہوئے بہت زیادہ، اسی طرح کے کرائسس پیدا ہوئے جیسے مثال کے طور پہ سقراط نے محسوس کیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ سقراط کے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں فلسفے کا آغاز جو ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے، اس کی جو مرکزیت تھی وہ بنیادی طور پر آپ کہہ لیں فزکس تھی یا کازمولوجی تھی یا کائنات تھی، ٹھیک ہے، جو پری سوکریٹک فلسفہ ہے، کائنات کی اصل کیا ہے، ٹھیک ہے، اصل واحد کیا ہے، سنگولیرٹی کیا ہے۔ اور وہی بات کہ دیوتاؤں نے جو جوابات دیے ہیں وہ ہماری تسکین نہیں کرتے، ہم گویا انسانی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب جب یہ ہوا کہ دیوتاؤں سے کے بارے میں آپ نے کہا کہ بھئی ان کی کمک کے بغیر ہم خود سے اس کائنات کو سمجھیں گے، اور سنگولیرٹی جو ہے وہ آن جہان میں نہیں ہے، کسی دوسرے عالم میں نہیں ہے، بلکہ اسی عالم میں ہے، تو وہ سنگولیرٹی انہوں نے تلاش کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا پانی ہے، کسی نے کہا ہوا ہے، کسی نے کہا ایتھر ہے، کسی نے کہا ایٹم ہے، کسی نے کہا آگ ہے، کسی نے کہا کہ آگ، پانی اور مٹی اور ہوا ہے، اور کسی نے کہا کہ نمبر ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ بھئی جیسے وہی بات کہ جب آپ علم کی ذمہ داری خود لے لیں گے اور خدا سے جیسے لا تعلق ہونا شروع کر دیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ باقی ریئلمز میں سے بھی، باقی جگہوں سے بھی خدا نکلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسان، یعنی ایک مسئلہ پیدا ہوا نا کہ انسان کیا ہے، خیر کیا ہے، اخلاق کیا ہیں، ایک اچھی زندگی کیا ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سقراط کے ہاں پھر یہ سوال پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور اگرچہ اور اس نے علم اور اخلاق کو بالکل جوڑ کے بیان کیا، یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ انسان اصل میں شر کا مرتکب کیوں ہوتا ہے، برائی کا مرتکب کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا
کہ یہ شر ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ اصل خیر کیا، علم جو ہے وہ خیر ہے اور جہل کیا ہے وہ شر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان جان لے نا کہ یہ چیز جو ہے خیر ہے تو لازماً اپنائے گا، اور یہ چیز شر ہے تو لازماً اس سے بچے گا. تو بہرحال وہ جو پھر ایک یعنی اسی طریقے کا شفٹ آف ایمفیسس یہاں پر بھی ہوا نا، کہ ایک ایک کر کے زندگی کے ریئلز میں سے خدا نکلتا گیا. سائنٹیفک ریولوشن ہے، اس کے حوالے سے ایک تو دکات، یعنی سائنٹیفک ریولوشن میں کیا ہوا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے اس کے لیے ہمیں بائبل کی طرف نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، اور بائبل جو ہے وہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا اس سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جملے بولے گئے کہ بھئی بائبل ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہاؤ ٹو گو ٹو ہیون. ٹھیک ہے، بٹ یہ نہیں بتاتی کہ ہاؤ دا ہیونز گو، یعنی ہیون آسمان کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے موو کرتے ہیں، یہ اس کا موضوع نہیں ہے. اب آپ نے اسی طریقے سے مائنڈ باڈی ڈویلٹی دیکارت کی، اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ یہ بات کہ ایک انسان کا ظاہر ہے ایک باطن ہے، یہ تو ایک بدیہی چیز ہے، بدیہی چیز ہے، واضح ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے کو. اور روح اور جسم کی ڈویلٹی یہ آپ کو افلاطون کے ہاں بھی ملے گی اور لوگوں کے ہاں بھی ملے گی، اس سے پہلے بھی ملے گی. لیکن یہ بات کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ الگ الگ ہیں، ان کے نوامیس اور قوانین بالکل الگ الگ ہیں، یہ پہلی مرتبہ. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ڈویلٹی کو تو سب مانتے تھے، ڈوئلزم جس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکارت نے دیا، باڈی مائنڈ کا ڈوئلزم. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ بات کہ بھئی جسم پر اپلائی ہونے والے قوانین اور ہیں، وہ دس ورلڈلی ہیں، اور مائنڈ کے جو روح ہے، آپ نفس کہہ لیں، ضمیر کہہ لیں، مائنڈ کہہ لیں، وہ گویا مذہب کے ڈومین میں ہے. تو اب آپ نکالتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ریفرمیشن میں بھی ایک ہوا کہ آپ نے اتھارٹی کو چیلنج کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو وہاں کے پرنسز وغیرہ تھے ان کو موقع مل گیا، انہوں نے جیسے پولیٹکس میں سے گویا خدا کو آہستہ آہستہ نکال دیا. تو وہ عمل جس کو جو سیکولرائزیشن تھیسس والے کہتے ہیں ڈفرینسیشن، کہ ایک کے بعد ایک زندگی کے دائرے، علم کے دائرے، اس میں سے خدا وحی اس کا جو انفلوئنس ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ عمل جو ہے ہوا ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ مڈرنٹی میں چونکہ علم یا ایپسٹیمولوجی جو ہے وہ مرکزیت اختیار کر گئی، اور جیسے کہ پہلے بھی یہاں پہ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، وہ جو مگنولو ایک لیٹن امریکن شاید برازیلین ہے یا ارجنٹینین ہے شاید، تو اس کی کتاب کا نام ہی ہے دا ڈارکر سائڈ آف مڈرنٹی. ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی کولونیلٹی، کولونیلٹی جو ہے وہ ہے بنیادی طور پہ دا ڈارکر سائڈ آف مڈرنٹی، یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور اس نے پھر اس کا بھی ذکر کیا، کالونائزیشن آف ٹائم، کالونائزیشن آف اسپیس. ٹھیک ہے، تو ٹائم کو کیسے کالونائز کیا، یہ جو سلائسنگ آف ہسٹری کی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ کلاسیکل ایج ہے، ہیلینسٹک ہے، یہ رومن ہے، پھر یہ ڈارک ایجز ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ انلائٹنمنٹ ہے. اور اس سب کا آغاز جو ہے یعنی من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف جو سفر ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اس کا آغاز ادھر جگہ ہے نا کرسی، من الظلمات الی النور، اس کا آغاز جو ہے وہ رینیساں سے ہوا ہے. تو یہ کتاب پہلے چھپی تھی رینیساں. ٹھیک ہے، تو کہ رینیساں کے ذریعے جیسے شروع کیا کہ بھئی ہم دوبارہ اندھیرے سے نور کی طرف ہم نے آنا شروع کیا. تو بہرحال یہ جو کولونیلٹی ہے، یہ مڈرنٹی جو ہے وہ اسی کا پہلو ہے. اگر مڈرنٹی نہ ہوتی تو کولونیلٹی بھی نہ ہوتی. ایج آف امپائر تو پہلے بھی تھا، امپیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، لیکن کولونیلزم اپنے جدید معنی میں یہ ایک یورپین انٹرپرائز ہے. اس پر ہم نے جب یہ کورس شروع کیا تھا تو اس پر ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ہٹلر نے جو کچھ کیا، مسولینی نے جو کچھ کیا، ٹھیک ہے، اور ہٹلر نے جو کچھ کیا. ٹھیک ہے، زیگمنٹ بومن کی جو کتاب ہے
وہ یہی تو بتاتی ہے نا کہ بنیادی طور پر یہ جو ہولوکاسٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ ممکن نہیں تھا اگر انلائٹنمنٹ نہ ہوتی، اگر مڈرنٹی نہ ہوتی۔ یہ جو ایشووٹس کا جو کیمپ تھا یہ گویا سب سے بڑا مظہر ہے جدیدیت کا، مڈرنٹی کا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ اس کا ہیومنسٹک فیس نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے اسٹیفن ٹالمن کی، کاسموپولس، دا ہڈن ایجنڈا آف مڈرنٹی۔ تو یہ جو مگنولو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھا ایک جگہ پہ تو میں نے یہ کتاب ریک پر دیکھی تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ جو ہڈن ایجنڈا ہے مڈرنٹی کا وہ کیا ہے کہ ایک بیسیکلی ہیومنسٹک ریور ہے، اور جو چل رہا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ریزن ہے۔ یعنی یہ جو ایک اورا بنایا ہے نا کہ بھئی انسانیت کا سفر ہے، رواں دواں ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ عقلیت ہے، اور جو جدید دنیا ہے، مڈرنٹی ہے، یہ گویا انسانیت کی بھی جیسے لیٹسٹ فیز ہے اس کا، اور ریشنلٹی کا بھی سب سے ریفائنڈ جو آپ سمجھ لیں کہ پوزیشن ہے وہ یہاں پر اختیار کی گئی۔ اس سے اس نے کہا کہ پھر مجھے ذہن میں آیا کہ نہیں، جو ہڈن ایجنڈا کیا ہے، تو پھر کہا کہ میں نے کولونیلٹی پہ جب غور کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ مڈرنٹی پہ میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ نہیں، ایک جو بڑا اور ہڈن ایجنڈا ہے وہ کیا ہے، وہ کولونیلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ سب سامنے آیا۔ اور پہلے بھی میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے ایک تھنکر کا کہ جس نے یہ کہا تھا نا کہ عام طور پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 3 بڑے ریولوشنز آئے تھے، اور جس کی بنیاد پر یہ ویسٹرن اسینڈنس ہوئی ہے، دا گریٹ کنورجنس ہوئی ہے، دا گریٹ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، جس کو پولیانی نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ 3 ریولوشنز آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ بھائی ایک سائنٹیفک ریولوشن ہے، ایک انڈسٹریل ہے، اور ایک پالیٹکس میں ہوا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ڈیموکریٹک، یعنی ایک سائنس میں، ایک کامرس میں، اور ایک پالیٹکس میں، یہ 3 جو ہیں بڑے انقلاب آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کو ٹھیک بات نہیں بتائی گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو 3 چیزوں پہ ہے وہ کیا ہے، جینوسائیڈ، سلیوری اور کولونیلزم۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس پر تو بہت گفتگو ہوئی، امت مسلمہ کا عروج و زوال، اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، اور زیادہ تر یہی بتایا گیا کہ زوال کا سبب جو ہے کہ ہم نے، جس کو ڈاکٹر راشد شاذ کہتے ہیں اکتشافی علوم، ہم نے اکتشافی علوم پہ توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے نا، ہم نے سائنس پہ توجہ نہیں دی، ٹیکنالوجی پہ توجہ نہیں دی۔ علامہ اقبال نے تھوڑی ملتی جلتی بات ہی کی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ جو کلاسیکل کنسیپشن تھا نا اس کو ہم نے اختیار کر لیا، پلیٹونک تصور اختیار کر لیا۔ پلیٹو کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سینسز کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے اور ریزن کو بڑھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اسپرٹ ہے نا، یعنی کلاسیکل فلسفی کی، یہ گویا، یا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ قرآن کا جو تصور ہے وہ اینٹائی کلاسیکل ہے۔ تو کلاسیکل تصور تو یہ تھا کہ جو ریزنیبل ورلڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حقیقی ہے، اور یہ جو ویزیبل ورلڈ ہے جو ہمیں حواس سے نظر آتا ہے یہ تو ایک پرچھائی ہے، یہ تو کاپی ہے اس کی، ٹھیک ہے، نقل ہے۔ اصل عالم تو وہ جو ورلڈ آف آئیڈیاز ہے یا ورلڈ آف فارمز ہے وہاں پر پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہی تجزیہ جیسے تمام ماڈرنسٹوں کے ہاں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یعنی یہ بات تو مان لی نا کہ مغرب جو ہے وہ عروج پر ہے، ہم زوال پر ہیں، چونکہ اتنی واقعاتی تھی کہ اس پر بحث کرنا ہی بیکار تھا، وہ نظر آ گیا۔ اور اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک دم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہیوم کے بارے میں کانٹ نے کہا تھا کہ اس نے مجھے ڈوگمیٹک سلمبر سے جگا دیا، تو وہ جیسے امت مسلمہ پر بھی اوور آل ایک سلمبر سا تھا، لیتھارجی تھی، بہت زیادہ انورڈ لکنگ تھے۔ تو جب کالونائز ہوئے تو ایک دم جیسے ہڑبڑا کے اٹھے، اور پھر خیال ہوا کہ جی وٹ وینٹ رانگ، ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا واردات ہوئی ہے، تو پھر اس پر گفتگو شروع ہوئی۔ لیکن اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ مغرب کا جس کو ہم عروج کہہ رہے ہیں، ایک تو خیر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ عروج ہے کہ نہیں ہے، ہم زوال میں ہے، یہ تو واقعہ ہے، اور چونکہ یہ زوال صرف مادی نہیں ہے نا، اخلاقی بھی ہے، اس وجہ سے ہم تو یہ تو جیسے انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو ایک ٹروئزم ہے کہ بھئی ہم تو زوال کا شکار۔
لیکن پہلی بات تو کیا مغرب عروج پر ہے اور واقعتاً جو کچھ یہ ہے یہ واقعتاً عروج ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں. تو ہم نے یہ والا بیانیہ گویا پوری امت مسلمہ نے اون کر لیا کہ بھئی یہ ویسٹ جو ہے وہ علم میں آگے تھا، ویسٹ نے جو شمع تھی ہم نے روشن کی تھی وہ ہم اس کو بھلا دیا، ہم نے مغرب نے وہ پکڑ لی اور گویا اس کو لے کر آگے چلیں. تو بہرحال یہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ والے تصورات ہیں. اور اس میں مثال کے طور پر ایک اور، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں نے کتاب ایک دیکھی تھی، اس کا ٹائٹل یہ تھا دا پرومیتھین ایلوژن. پرومیتھیس جیسے ایک دیوتاؤں میں تصور تھا جس نے خدا کے ہاں سے آگ چرا لی، اور پھر آگ جو ہے انوینشن اور ایجاد اور وہ ترقی وغیرہ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جو ویسٹ کی اسپرٹ ہے وہ پرومیتھین ہے اسپرٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے ایک فارورڈ لکنگ کا تصور بھی ہے، آگے ہی آگے جانا ہے. اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے کتاب کا دا ویسٹرن بلیف ان ہیومن ماسٹری آف نیچر، یعنی وہی بات کہ علم کے اندر ماسٹری، علم کے اندر ڈومینیشن، علم کے اندر ایکسپلائٹیشن کا تصور ایڈ ہو جانا. لیکن پچھلی مرتبہ بھی ایک سوال ہوا تھا، میں نے عرض کیا تھا علم اور طاقت یہ جو بائنری ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن یہ بات کہ علم اصل میں طاقت کی ہینڈ میڈن ہے یا اس کی رکھیل ہے، یہ جدید تصور ہے. یعنی طاقت کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، ہمیشہ سے رہے گی، لیکن علم کو جس طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ روایتی اجتماعیتوں میں علم کے ساتھ ایک ہولینس اینڈ سیکریڈنس وابستہ تھی. جیسے ابھی میں نے سقراط کی بات بھی کی تو وہ تو کہتا تھا کہ علم ہی اصل ہے، ٹھیک ہے. تو علم اگر ہو انسان کے پاس تو انسان گناہ کرے ہی نہ، انسان جو ہے شر کا شکار ہو ہی نہ. اور کئی مرتبہ یہاں ذکر ہوا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا ارسطوٹل کے سب سے اونچا جو ڈومین ہے وہ کس کا ہے، وہ انٹلیکچول نالج ہے. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد پریکٹیکل نالج ہے. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد پروڈکٹیو نالج ہے. یعنی ایک وہ ہائرارکی بناتا ہے، یعنی انٹلیکچول یا ریشنل کہہ لیں اس کو، اس کے بعد پریکٹیکل، اور اس کے بعد پروڈکٹیو. اور یہ جو انٹلیکچوئل ریشنل ہے اس کو پھر الگ سے وہ بتاتا ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے. اس کا مقصود جو ہے وہ معرفت ہے، معرفت حقیقت مطلقہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ پرانی تقسیم دیکھیں حکمت دو طرح کی ہے. حکمت علمی کا مقصود یہ ہے، حکمت عملی یہ جو پریکٹیکل ہے کہ ایک اچھا، اگرچہ یہاں ارسطوٹل کا یہاں مطلب وہ نہیں ہے، مطلب وہ تو کچھ اور ہے. میں نے شاید یہاں ذکر کیا تھا نہیں کیا تھا، جو امام جو ہے عبد القاہر جرجانی، ہاں ان کی کتاب التعریفات ہے. تو اس میں جو فلسفے کو ڈیفائن کرتے ہیں تو بہت گرینجر کے ساتھ، بہت بلندی کے ساتھ. یعنی آج آپ دیکھیں نا کہ فلسفے کے ساتھ تصور یہ ہے کہ فلسفہ دین بیزاری پیدا کرتا ہے، اور فلسفہ تشکیک پیدا کرتا ہے، اور فلسفہ جو ہے وہ بہت خطرناک علم ہے. اب وہ کیا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں التشبہ بالالہ، یعنی الہ جو ہے اس کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا، اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ شباہت پیدا کرنا، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا. لیکن اب اس کو کوالیفائی کر لیا، یعنی آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جدید علم کا مقصد بھی التشبہ بالالہ ہے، بلکہ تعلق ہے، یعنی خدا بننے کی کوشش ہے نا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں، التشبہ بالالہ. اور پھر اس کو غلط فہمی پیدا نہ ہو تو کیا کہتے ہیں، بحسب الطاقت البشریہ، جتنی انسانی طاقت میں ممکن ہے، یعنی اوقات کے ساتھ نا، بندہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ گویا مقصود ہے. کہتے ہیں کما امر الصادق، ایک روایت نقل کرتے ہیں، روایت اگرچہ ضعیف ہے، کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر خدائی اللہ کے اخلاق پیدا کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ دو پہلوؤں سے ہوگا یہ، یعنی یہ جو تشبہ بالالہ ہے نا، کہتے ہیں دو پہلوؤں سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے. بالاحاطۃ للموجودات، نہیں للمعلومات، والتجرد
عن الجسمانیات، خدا کے ساتھ یا الہ کے ساتھ تشبہ کے دو پہلو ہیں. ایک تو خدا عالم ہے، علیم ہے، بکل شیء علیم ہے، اومنیشینٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو گویا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ جو جتنی معلومات کا احاطہ کر، علم، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہے وہ گویا علم یا شعور کی کیٹیگری. اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ یہ وجود کی اور اخلاق کی ہے. والتجرد عن الجسمانیات، یعنی جسمانیات سے ٹرانسینڈ کر جانا. خدا کے بارے میں یہ تصور ہے، ٹھیک ہے. فرشتوں کے بارے میں بھی ایک تصور ہے کہ وہ جسم سے ماورا ہیں، یا وہ نفس ان میں نہیں ہے، روح ہے ان میں لیکن وہ نفس نہیں ہے ان میں. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ جو حدیث ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کی مختلف تعبیرات ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ اس میں تشبہ بالملائک ہے، کیونکہ فرشتے بھی ماورا ہیں کھانے پینے اور سیکشول ڈیزائر سے. اور کچھ لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کے کہا ہے کہ اس میں تشبہ بالالہ ہے، خدا بھی اس سے ماورا ہے نا. تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری بات یہ چیز ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق گویا حکمت علمی سے ہے، اس کا تعلق حکمت عملی سے ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ علم ہمیشہ ایک اعلیٰ قدر رہی ہے اور حکمت بھی ایک اعلیٰ قدر رہی ہے. اور اسی لیے حکمت کے ساتھ کوئی کوالیفائر نہیں لگایا گیا کبھی بھی. یعنی قرآن مجید میں بھی حکمت کو کیا کہا گیا ہے؟ تو جو ہے گفت پیغمبر حکمت خیر کثیر، یعنی قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا. جس کو الحکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. تو علم کے ساتھ تو ہے علم نافع، غیر نافع وغیرہ وغیرہ، اور اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں. خود امام غزالی نے بتایا ہے کہ بھئی کون سے علم میں جو ہے وہ نافع ہیں، کون سے علم میں زار ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت بہت مشہور ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت، موعظہ اور جدال. اب دیکھیے موعظہ اور جدال دونوں کو کوالیفائی کیا ہے، دونوں کے ساتھ ایک صفت لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا اضافت لے کر آئے ہیں. تو کہا موعظہ حسنہ اور جدال احسن. حکمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ حکمت احسن، یعنی اس کا مطلب یہ کہ حکمت بجائے خود خیر ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کا تصور بڑا میگنیفائڈ رہا ہے دنیا کی روایتی اجتماعیتوں میں، جبکہ جدید مغرب کے ہاں جیسے وہ اس کے اندر کچھ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے. ابھی میں نے کہا نا کہ ایک پرومیتھیس جو ہے اسپرٹ ہے، تو اب جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی لیکچر ہے، اس کے بعد پھر جو ہے سوال جواب میں شروع سے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی بیچ بیچ میں بھی جو کوئی سوال ہے یا کوئی اشکال ہے یا کوئی تصحیح ہے وہ آپ کرتے رہیں. مطلب وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں بولتے چلا جا رہا ہوں، تو وہ نہیں ہے. مطلب اسی لیے اینڈ کی طرف ایک دم پھر لوگ سوال کرنا شروع کرتے ہیں نا، پھر ٹائم تنگ ہوتا ہے. تو مطلب جو بھی گفتگو سنتے ہوئے جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے یا کوئی اشکال آ رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کا اظہار کرتے رہیں تاکہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے. تو وہ میں کہا تھا وہ یعنی مثال کے طور پہ آسورلڈ اسپینگلر، اس نے جیسے عنوانات دیے ہیں، ڈکلائن آف دا ویسٹ اس کی کتاب بہت مشہور ہے. اب دیکھیں نا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس دور میں ہمیں اپنے ڈکلائن کا احساس شروع ہوا، آپ سمجھ لیں کہ 20ویں صدی کے آغاز سے شروع، تو ہمارے ہاں تو سمجھ لیں کہ 19ویں صدی کے مڈل سے ہونا شروع ہو گیا تھا. ان کو جیسے 20ویں صدی کے جو فرسٹ کوارٹر ہے اس سے ان کے ہاں جیسے یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہم زوال آمادہ ہیں. یعنی ہمیں تو لگ رہا ہے نا کہ بھائی وہ ویسٹ پینیکل پہ تھا، ہم پاتال میں تھے. عین اس وقت ان کے بڑے تھنکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے ویسٹ کی اسپرٹ کو کہا ہے کہ فاؤسٹین ہے. یہ فاؤسٹین
پھر جو کلاسیکل ہے جو اس کو اس نے کہا ہے کہ وہ بیسیکلی اپولونین ہے. یہ ایک دیوتا ہے جو جس میں نظم ہے، جس میں سیمیٹری ہے. نیٹشے کی جو پہلی کتاب ہے دا برتھ آف ٹریجڈی، اس میں اس نے یہ دو جو دیوتا تھے بڑے ان کو جکسٹپوز کیا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک اپولو تھا اور ایک ڈایونیسس تھا. تو ڈایونیسس کیا ہے؟ وہ پیشن کا، شراب کا، نشے کا، مستی کا اس کا دیوتا ہے، اور یہ جو ہے عقل کا، فلاں فلاں کا. تو اس نے کہا کہ یہ جو کلاسیکل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ اپولونین. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو نیئر ایسٹرن ہے وہ میگین ہے. میگین سے مراد جیسے یعنی مجوسی کہہ لیں اس کو، جیسے اقبال نے بھی مینیکین کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تصورات ہیں جس میں ایک بائنری ہوتی ہے گڈ اینڈ ایول کی، ٹھیک ہے، اور ایک کاسمک لیول تک بھی وہ چلی جاتی. تو بہرحال فاؤسٹین اس نے کہا ہے. اور اس میں ایک آدھ میں نے کوٹیشن بھی اس میں سے نوٹ کی ہوئی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ ریسٹ لیس تھرسٹ ٹورڈ دا انفینٹ اینڈ ان اٹینیبل. یعنی یہ فاؤسٹین اسپرٹ کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، یہ میں نے الگ سے لکھا کہ ایک انفینٹ اور ان اٹینیبل کی طرف جو ہے وہ ایک انفینٹ تھرسٹ، یعنی مستقل آپ بھاگ رہے ہیں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اسی وجہ سے وہ ساری محیر العقول ترقی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بھی جا رہی ہے. کیوں؟ چونکہ کوئی انت تو ہے نہیں نا، دنیا ہی مقصود ہے، یہی کل عالم ہے. اور ساری انسانی صلاحیتوں کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایرینا ہے، وہ سارا ایرینا کیا ہے؟ وہ دس ورلڈلی ہے، اور وہ پاور بیسڈ ہے، اور وہ پلیجر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جیسے ان کے ہاں پیدا ہو گئی. اور پھر ایک اور جملہ میں نے نقل کیا تھا اسی اسپینگلر کے ہاں سے. تو کہتے ہیں جو ماڈرن انڈیویجول ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اسٹرائیوز ٹو ڈائریکٹ دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو ہز ول. اسٹرائیوز ٹو ڈائریکٹ دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو ہز ول، یعنی اپنے ارادے پر گویا اس کائنات کو ریکریٹ کرنا. تو ول کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی. اسی لیے یہ تصور غلط ہے کہ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ یا ماڈرن ویسٹ جو ہے وہ کوئی ریشنل ہے یا وہ ریزن بیسڈ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو ہیوم نے بھی کہا تھا کہ پیشن، ریزن از اے سلیو آف پیشن. ٹھیک ہے؟ اور اسی کو پھر صحیح پکڑا ہے پہلے شوپن ہار نے. ٹھیک ہے؟ ول ٹو لائف، اور اس سے اثر لے کر پھر نیٹشے نے. ٹھیک ہے؟ ول ٹو پاور. یہ نیٹشے نے بیان کیا، اور پھر اس کا جو وارث تھا مشل فوکو، اس کی یہاں کوٹیشنز کافی ہے. تو اس نے گویا اس چیز کو آگے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جیسے کچھ متفرق باتیں تھیں، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے جو ان کی کچھ انویسٹیگیٹو موڈیلٹیز تھیں ان کا ذکر کیا کہ اب ان کے ہاں جو علم ہے وہ علم معرفت الہی نہیں ہے، حقیقت مطلقہ تک پہنچنا نہیں ہے. وہ علم جو ہے وہ ایک اچھا با اخلاق آدمی بننا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہ اس کا مقصود جو ہے وہ وجود ہے، نہ اس کا مقصود شعور ہے. اس کا مقصود ہے طاقت، وہ جس کو ارسطاٹل نے کہا تھا کہ ٹیکنے، یعنی جو سب سے نچلی سطح ہے نا اس کو جو ہے وہ اب کرتے ہیں کہ یہ پاور کا حصول ہے. اور آرٹ میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان کے ہاں سرویز ہوئے یا ان کے ہاں یہ جو اعداد و شمار ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، یا ان کے ہاں جو میوزیم بنے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے ان کے ہاں جو ہسٹری کا تصور پیدا ہوا اور پھر سرویلنس پیدا ہوئی. یعنی بندوں کو گننا ہے، بندوں کو جانچنا ہے، بندوں پر نظر رکھنی ہے، زمین کی پیمائش کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ جیولوجیکل سرویز کرنے ہیں، انسانوں کے سر گننے ہیں. تو یہ سب کس لیے ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود ہے کنٹرول، اس کا مقصود ہے ڈومینیشن. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ آ جائیے، یہ جو آپ کو دیا گیا تھا ہم نے اس میں پہلے جو ہمارا روایتی تصور ہے وہ کچھ دیکھا تھا.
ہیں؟ ہاں مطلب ایک تصور انسانوں میں رہا ہے ہمیشہ سے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صورت ہے، ٹھیک ہے، فارم ہے، تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے جو ہڈن ہے، جو نظر نہیں آتی. یعنی یہ عالم کثرت ہے، اس کے پیچھے کوئی وحدت ہونی چاہیے. یہ عالم صورت ہے، اس کے ماوراء کوئی حقیقت ہونی چاہیے. یہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ انسانی ذہن کا ایک خلقی یا خلقی کہہ لیں وصف ہے. تو پھر ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، تو انسان کی، کائنات کی، اس کل وجود کی بھی کوئی حقیقت ہے. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ زیادہ تر جواب یہ ہوا کہ اسی کو، وہ خدا ہے، وہ برہما ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ اسپرٹ ہے، وہ اللہ ہے، وہ یسوع مسیح ہے، وہ جو بھی ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس پر غور کرنا اور اس کے لیے قد و کاوش کرنا، اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں معرفت حقیقت مطلقہ. ٹھیک ہے جی. دیوتا نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک پرانی جیسے ایک کہانی ہے کہ ایک کوئی شخص تھا تو شیطان اس سے ملا، اور بڑا با اخلاق آدمی تھا. شیطان کی ملاقات ہوئی اور شیطان نے اس سے کہا کہ بھائی اگر تم اپنی روح کا سودا کر لو گے، ضمیر کا سودا کر لو گے، تو تمہیں یہ کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو گویا پھر اس، اور یہ پھر بعد میں آگے جدید اس میں بھی چیزیں آئیں، گوئٹے کے ہاں بھی آئیں اور جگہوں پر بھی آئیں. تو پھر یہ ہے کہ جیسے وہ سودا اس نے کر لیا، اپنی روح کو بیچ کر دنیاوی مفاد حاصل کر لینا. یہ اب گویا اس سے ایک فاؤسٹین اسپرٹ کا تصور، اس کو کہتے ہیں فاؤسٹین بارگین. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو میرے علم میں نہیں ہے. ہاں مطلب سیٹنزم کے تو مختلف مطلب ہیں نا. مطلب ایک تو کلٹ لائک بھی ہے کہ جیسے خدا کا پتلا رکھ کے سامنے یا اس کا امیج رکھ کے سیٹن ورشپ وغیرہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی تو جیسے یہ فاؤسٹین بارگین جیسے ہم بھی کرتے رہتے ہیں نا کہ مفاد عاجلہ کو سامنے رکھتے ہیں، مفاد آخرہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی چھوٹے موٹے لیول پہ تو ہر آدمی کبھی نہ کبھی اس کا شکار ہوتا ہے. یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوری اجتماعیت جس کو وہ اب تہذیب کہہ رہے ہیں، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے، ہمیں مفادات حاصل کرنے ہیں، ہمیں لذت کے ہم جویا ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو قیمت بھی دینی پڑے ہم وہ دے دیں گے. یہ مطلب جیسے شپینگلر یہ کہہ رہا ہے جناب. انہوں نے یہ کیا. ہاں مطلب دیکھیں کون سے لوگ سے مراد، یہ تو یعنی یورپ میں ہم نے کہا ہے نا کہ کچھ وہاں پہ واقعات ہوئے، پھر وہاں پہ جو مذہب وہ مانتے تھے اس مذہب کے اندر کرپشن کافی آ گئی. اس کی وجہ سے وہ ڈس ایلوژنڈ ہو گئے. یہ جو پوری جو سیکریٹنیس کا تصور ہے اور ملائیت کہہ لیں، ایک وہ وجہ تھی. پھر کچھ دنیا کے علم میں ان کے ہاں ترقی ہو رہی ہے، یعنی گلیلیو نے جو کچھ کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ کوئی شعوری فیصلہ نہیں تھا. یہ کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی جس نے کہا کہ آج سے ہم یہ کر رہے ہیں. صدیوں میں جا کر آہستہ 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 وہی بات کہ ایمفیسس خدا سے ہٹتا چلا گیا. ٹھیک ہے، اور اب جو وہاں پہ اپنے آپ کو کرسچن بھی کہتے ہیں، وہ کرسچینٹی انہوں نے بہت سکیڑ دی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ سیکولرائزیشن کا شکار ہو چکی ہے، اور بس وہ اجتماعی دائرے میں اس کا عمل دخل کوئی نہیں ہے جو پہلے تھا. پہلے ہر چیز پر خدا کی حاکمیت تھی. اب وہ اس کے ٹھیکیدار کچھ لوگ بن گئے تھے، ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، وہ الگ بحث ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے ہوا. ہم یہ بتا سکتے ہیں یہ اس کے بڑے بڑے تھیورائزرز ہیں. یا جیسے پیٹر کریفٹ ایک کرسچن تھنکر ہے، اس نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا دا پلرز آف ان بلیف. تو کانٹ ہے، اور اس نے کہا کانٹ بھی ہے، میکیاویلی ہے، ڈارون ہے، نیٹشے ہے. تو یہ پلرز آف ان بلیف ہیں. تو یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے افکار کی وجہ سے، اسی طرح میں نے بار بار ہم یہاں ایک بات کہتے ہیں کہ ایک ڈائلیکٹکس ہے. ایونٹس بھی انسانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، انسانوں کی فکر بھی خارج کے حالات اور دنیا پر مؤثر ہوتی ہے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے پرانی، آج تک بھی چل رہی ہے کہ بھائی ہیومن ایجنسی زیادہ اہم ہے یا ہیومن تھاٹ زیادہ اہم ہے یا اسٹرکچر زیادہ اہم ہے.
موجودہ دور میں اکثر تقریباً زیادہ تر اجماع اس پہ ہو چکا ہے جدید مغرب کی فکر کا کہ اسٹرکچر ڈیسائسو ہے، اور جو ہیومن ول ہے وہ بالکل کچلی گئی ہے، اور بس وہ سسٹم جس کو کہہ لیں، اسٹرکچر کہہ لیں، اس نے ڈیمینش کر دیا ہے بالکل. ایسے لگتا ہے کہ فری ول بھی جیسے تقریباً ڈیمینش ہو گئی ہے، یہ ان کا خیال ہے. اب آج نیچے آگے آئیے جہاں پہ کوٹیشنز ہیں. یہ ڈینس ڈیڈراٹ ہے، یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فرینچ انسائکلوپیڈیا یعنی انسائکلوپیڈیا ایک بنایا گیا. اچھا، انسائکلوپیڈیا بجائے خود ایک ماڈرن ڈکٹم ہے، اس پر کتاب لکھی ہے اس نے اپنے میکنٹائر نے، ٹھیک ہے، کہ جینیالوجی، ٹھیک ہے، اور یہ انسائکلوپیڈیا، اور تیسرا میں بھول رہا ہوں کیا ہے. تو بہرحال ویسٹ کا جو تصور تھا، علم کوئی الگ الگ یعنی انٹریز ہیں الگ الگ، ہر ایک پہ انڈیپینڈنٹ، جیسے آپ کلام کر رہے ہیں. تو پہلے ایسے نہیں تھا. آپ دیکھیں ہماری پرانی کتابیں، اس میں کوئی ہیڈنگ ریڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی ترجمۃ الباب بھی نہیں ہوتے تھے، بس رواں دواں ایک کلام چلا آ رہا ہے. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا، اور ایک خاص طریقے سے خانوں میں بانٹنا ہے علم کو، تو یہ ایک انسائکلوپیڈیا. بہت سے لوگ تھے اس میں جن کو فلاسفرز بھی کہتے ہیں، کہ یہ لوگ ہیں جو فلسفی ہیں. اور پھر وہی بات کہ اب یہ فری تھنکرز ہیں، یہ چرچ کے چنگل سے آزاد ہو چکے ہیں. تو پھر انہوں نے اس میں ان ایڈیٹرز میں اس کے ایک بڑا آدمی تھا، یہ ڈینس ڈیڈراٹ. یہ کیا کہتا ہے کہ 3 پرنسپلز ہیں علم کے اصول کے: آبزرویشن آف نیچر، ریفلیکشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. Observation collects facts, reflection combines them, experimentation verifies the result of that combination. اب یہ بالکل جیسے ایک سمپلیفائی کر دیا نا. تو یہ چیز چلتی رہی کافی حد تک، آگے بھی چلتی رہی. فرانسس بیکن تو خیر اس سے پہلے تھا. یہاں تک کہ پھر آپ آئیں مثال کے طور پہ کارل پاپر نے بھی اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ نہیں، علم کا آغاز مشاہدے سے نہیں ہوتا یا حواس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات سے نہیں ہوتا، بلکہ علم کا آغاز جو ہے وہ کنجیکچر سے ہوتا ہے. یعنی آپ ایک تکا لگاتے ہیں، ایک ظن قائم کرتے ہیں، اب پھر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس اینگل سے. تو بالکل پیور اور ورجن کوئی نہ سماعت ہوتی ہے نہ بصارت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جس کو پری نالج کہتا ہے پولیانے، کہ وہ ایک پری نالج ہے جہاں سے کھڑے ہو کے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی بالکل ہی جسے کہتے ہیں ٹابولا راسا نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی کہ آپ بس یہ نہیں کہ بس آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بہت آبجیکٹیولی، یا جس کو کانٹ نے کہا تھا ڈس انٹرسٹڈنس، تو اس طرح کی ڈس انٹرسٹڈنس جو ہے وہ انسان کو میسر نہیں ہے. یعنی جو لینگویج ہے وہ بجائے خود نیمنگ کا جو عمل ہے وہ ہسٹوریکل ہے، وہ ٹریڈیشنل ہے. اس کے پیچھے ایک گڈیمر نے اس پر بات کی کہ ٹریڈیشن جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ٹریڈیشن اگر نہ ہو تو ہم کلام ہی نہیں کر سکتے، ہم آپس میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پاپر نے آ کے فالسیفیکیشن کی بات کی، اور پھر آ کے پوسٹ ماڈرنسٹوں نے تو اس کو بالکل ہی الٹا دیا. اینی تھنگ گوز، فیرا بینڈ وغیرہ نے، لکٹوش نے، اور اس کو بڑھا دیا کہ یہ سب ایسے ہی ہے. رارٹی نے کہا کہ علم کسے کہتے ہیں، سائنس کسے کہتے ہیں، سائنٹسٹوں کے اجماع کو سائنس کہتے ہیں. ایک خاص وقت، زمان و مکان کے سائنسدان جس بات پر متفق ہو جائیں، جس کو آپ منوا لیں، وہ کہتے ہیں جو آپ اپنے پیئرز سے، اپنے کنٹمپریریز سے جس چیز کو منوا لیں بس وہی علم ہے، وہی سائنس ہے گویا. ٹھیک ہے. تو بات، لیکن یہ ایک بالکل سمپل ٹن سا تصور ہے جو ہے. پھر جان لاک، نو مینز نالج ہیئر کین گو بیونڈ ہز ایکسپیرینس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امپیریسسٹ تھا، اور جان لاک ہی کا وہ ایکسپریشن ہے ٹیبولا راسا والا، کلین سلیٹ والا، بلینک سلیٹ والا، کہ بس ایک بالکل سادہ سی ٹیبلٹ ہے ذہن، اور اس پہ پرچھائیاں آتی ہیں، اس سے پھر چیزیں بنتی. اب کانٹ کیا کہتا ہے؟ آل our knowledge begins with the senses, proceeds then to the understanding and ends with reason. ٹھیک ہے. تو یہاں سینسز ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر ریزن. there is nothing higher than reason. ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہتا تھا کہ مذہب جو ہے وہ بھی within the bound of reason alone. اس نے تو اخلاق کو بھی قائم کیا، بنیادی طور پہ تو ڈیوٹی پہ قائم کیا، ڈیونٹولوجیکل کہلاتا ہے، ڈیوٹی ایتھکس کہلاتی. لیکن یہ ڈیوٹیز کا تعین خدا سے نہیں ہوگا، خدا کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعین بھی ریزن کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جملہ بہت مشہور ہے، 2 things awe me most, the starry sky above and the moral law within. ٹھیک ہے. the starry heavens بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ جرمن ہے تو اس کا ترجمہ انگریزی میں آپ جو بھی کر دیں.
the starry heavens above and the moral law within. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی بنیاد ہے انفس و آفاق. یا سورس کہہ لیں، انفس و آفاق. the starry heavens above and the moral law within. ٹھیک ہے. اور دونوں میں آپ دیکھ لیں نا فطرت ہے، یہ فطرت داخلی ہے اور یہ فطرت خارجی. ٹھیک ہے. تو انسان اس کا داخل، انسان کا خارج. اب اس میں بظاہر خدا کہیں بھی نہیں ہے نا، اس میں خدا کہیں نہیں. اور ایک تو ویسے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ اس نے علم کو جو ہے وہ کنفائن کر لیا تھا نومنا سے. ٹھیک ہے. تو نومنا اور فینومنا، مطلب دا تھنگ دیٹ از سین. اور یہ کیا ہے؟ دا تھنگ ایز سین. دا تھنگ دیٹ از سین، وہ جو چیز ہے جو دیکھی جا رہی ہے وہ ہماری رسائی سے باہر ہے، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں تھنگ ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے. اور تھنگ ایز سین، جیسے وہ دکھتی ہے، ایز پرسیوڈ. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں علم کا دائرہ بس یہاں تک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ غیب اور شہود، جو شہود میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ایک حصہ ہماری رسائی سے ماورا ہے، اس کا ایک حصہ ہماری رسائی سے ماورا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو درخت ہے، یہ جو انسان ہے، یہ جو آسمان ہے، اس کا بھی ایک نومنل اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہمارے علم سے ماورا ہے. اب جیسے وہی چیز ہے، اس کو حقیقت کہا گیا تھا. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ حقیقت ہے، لیکن حقیقت انسانی علم کی رسائی سے باہر ہے، ماورا ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہی ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو. ٹھیک ہے. اور لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. تو لیکن خیر ایک بات، یعنی پہلا مصرع تو بہت جنرک ہے، اور وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے، وہی فطرت ہے. اور وہ کیا ہے؟ بندگی ہے. وہ بندگی، یعنی ہر چیز کی الٹیمیٹ ریئلٹی، خدا کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سب کی ریئلٹی کیا ہے؟ کہ وہ بندے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلا جو مصرع تھا وہ جیسے سائنس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب بھی وہ کوثر نیازی صاحب کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ مہر درخشاں ذرہ فانی مہر درخشاں. ذرہ ایک ایٹم، ذرہ فانی، اور مہر درخشاں یہ سورج ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرہ فانی کیا ہے؟ مہر درخشاں. یعنی اسی ایٹم کو جب اس کی فیوژن ہوتی ہے، پھاڑتے ہیں، تو اس میں سے وہ طاقت نکلتی ہے جس کو نیوکلیر پاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مہر درخشاں کو پورا جو کہکشاں ہیں اور کائناتیں ہیں اس میں آپ سورج کو پلیس کریں تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز آ گئی. اس کے بعد ہے فرانسس بیکن. یہ جو بہت اہم آدمی ہے، اس کا نام پہلے آنا چاہیے تھا، وہ ہے بھی ڈیڈراٹ سے بھی، کانٹ سے بھی پہلے ہے. نالج اینڈ ہیومن پاور آر سینونیمس. یہ ایک دیکھیں بالکل نئی بات ہے. سینونیمس ہم کہہ رہے ہیں بھئی، عطف کے ساتھ تو تھا علم و طاقت، علم و طاقت. اب وہ کہتے ہیں علم یعنی طاقت. یہ فرق ہے نا. نالج پاور. تو نالج اور پاور تو رہے ہیں ہمیشہ سے، اور بہت بڑی حقیقتیں. وہ جو اقبال کی ایک نظم ہے نا، وہ جو خیر النساء نام ہے، خیر النساء بیگم جو شاید اورنگزیب کی بیٹی تھی، بڑی ایک جذباتی سی نظم ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ہماری کلاس میں پڑھا رہے تھے، تو وہ پڑھاتے پڑھاتے بہت جذباتی ہو گئے، ان کے آنسو جاری ہو گئے. یعنی اس میں یہ تھا کہ اینڈ میں اس نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں کہا کہ میں ایک وصیت ہے، میرا ایک راز ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور تلوار. انہوں نے کہا کہ قرآن اور تلوار. تو وہی جیسے تصور ہے کہ بھائی علم اور طاقت،
علم اور طاقت تو ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سینونیمس ہیں. سنس دا اگنورنس آف دا کاز فرسٹریٹ دا افیکٹ. ٹھیک ہے، اب فار نیچر از اونلی سبڈیوڈ بائی سبمیشن اینڈ دیٹ وچ ان کنٹمپلیٹو فلاسفی کورسپونڈس ود دا کاز ان پریکٹیکل سائنس بیکمز دا رول. اب یہ جو بات ہے نا کہ نیچر از اونلی سبڈیوڈ بائی سبمیشن، تو یہ جو سبمیشن ہے، سبڈیو کرنا ہے، یہ ایک نیا تصور ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. ناؤ دا ٹرو اینڈ لافل گول آف دا سائنسز از نن ادر دین دس. یہ فرانسس بیکن کہہ رہا ہے that human life be endowed with new discoveries and powers. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکتشافات کا مقصود کیا ہے، اس کا مقصود جو ہے وہ طاقت کا حصول ہے. دیکھیں قرآن مجید جب اس کائنات پر غور و فکر کی بات کرتا ہے تو ہر جگہ اس کا مقصود معرفت ہے نا، اللہ کی معرفت ہے اور نشانی کے طور پہ دیکھنا ہے. وہاں اس کا مقصود یہ پاور والا نہیں ہے، یہ جو اس کو اکتشافی علم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ایک نئی ریڈنگ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ جو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ تسخیر کائنات کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. تو یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ نیو ڈسکوریز اینڈ پاورز. اب رینے دیکارت کا ہے فار بائی دیم آئی پرسیوڈ اٹ ٹو بی پاسبل ٹو ارائیو ایٹ نالج ہائیلی یوزفل ان لائف. اب ایک میں جب کولونیل نالج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یوزفلنیس کا بڑا ذکر ہوگا جگہ جگہ. مثال کے طور پہ ابن الوقت جو رپی نذیر احمد کا ناول ہے، اس کے کچھ حصے ہم یہاں پڑھیں گے کہ جس طریقے سے اس نے پرانی سارے ناولز کو جلا دیا. وہ جیسے ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ اردو ادب کا سب سے ہولناک منظر ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا حاصل ہے؟ زلف اور لب و رخسار کی باتیں اور فضول اور بکواسیات، اور جس کا کوئی حاصل وصول نہیں. اسی کا اثر پھر ہمارے ہاں مثال کے طور پہ حالی پر ہوا. ٹھیک ہے، تو اور پھر مقصدی ادب پیدا ہوگا، اور اس علم کا کیا فائدہ، اس شاعری کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر اور عفونت میں سنڈاس سے بھی ہے بدتر، یہ حالی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یوزفلنس. اینڈ ان روم آف دا اسپیکولیٹو فلاسفی یوزلی ٹاٹ ان دا اسکولس ٹو ڈسکور، یہاں اسکول سے مراد یعنی اسکولسٹک جو ٹریڈیشن تھی نا، یونیورسٹیز مراد ہے. ٹو ڈسکور اے پریکٹیکل بائی مینز آف وچ نوئنگ دا فورس اینڈ ایکشن آف فائر، واٹر، air, the stars, the heavens and all the other bodies that surround us. As distinctly as we know the various crafts of our artisans, we might also apply them in the same way to all the uses to which they are adapted, and thus render ourselves the lords and possessors of nature. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رینے دیکارت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جدید فلسفے کا بانی ہے. وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ڈسکوریز اینڈ پاورز. یہاں اینڈ کیا کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لارڈز اینڈ پوزیسرز آف نیچر بننا ہے. تو لارڈ آف نیچر بننا ہے، پوزیسر آف نیچر بننا ہے. اور پوزیس کیوں کرنا ہے؟ اس کو یوزفل بنانا ہے، اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اب اس کے بعد کافی ساری کوٹیشنز ہیں جو مشیل فوکو کی ہیں. یہ جیسے ایک پوسٹ ماڈرن تھنکر ہے، اس کے ہاں پاور کا ایلیمنٹ جگہ جگہ بار بار آتا ہے. Truth is a thing of this world. اب یہ بات بھی آپ دیکھ لیں کہ بالکل ہی جیسے ان آرتھوڈاکسی بات ہے کہ ٹروتھ جو ہے اس کا تعلق دس ورلڈ سے ہے. It is produced only by virtue of multiple forms of constraint and it induces regular effects of power. Every society has its regime of truth. یہ اس نے ایک ٹرم استعمال کی جو بہت پاپولر ہوئی، regimes of truth. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو سچائی، حقیقت، خیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک فساد ہے. اس کے پیچھے اصل کیا ہے؟ پاور ہے. جیسے پال ریکیور نے کچھ لوگوں کو کہا تھا نا، ماسٹرز آف سسپیشن. مارکس تھا، ٹھیک ہے، اور نیٹشے تھا اور فرائڈ تھا. تو پوسٹ ماڈرن دور میں جو ماسٹر آف سسپیشن ہے وہ کون ہے؟ وہ مشیل فوکو ہے. ٹھیک ہے، اور ڈریڈا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان دو لوگوں نے یعنی انہوں نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ جو مہا بیانیہ جس کو گرایا وہ میڈیول دور کا تھا. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ وہ مذہب تھا، وہ روحانیت تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ فوکو اور ڈریڈا اور یہ جو
اور جو دوسرے لوگ ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو انلائٹنمنٹ کا، ریزن کا، سائنس کا جو مہا بیانیہ تھا اس کو گرایا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ریجیم آف ٹروتھ ہے، انہوں نے اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی. ٹھیک ہے. اچھا، اٹس جنرل پالیٹکس آف ٹروتھ، دیٹ از دا ٹائپس آف ڈسکورس وچ اٹ ایکسیپٹس اینڈ میکس فنکشن ایز ٹرو. The mechanisms and instances which enable one to distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned, the techniques and procedures accorded value in the acquisition of truth, the status of those who are charged with saying what count as truth. اب کون ہے، کس کی بات چلے گی؟ بھئی پہلے بات چلتی تھی پادری کی، پوپ کی یا ایمپرر کی، تو اب کس کی چلے گی؟ اب ظاہری بات ہے کہ میڈیکل پریکٹیشنر کی، سائنٹسٹ کی، ٹیکنالوجسٹ کی بات چلے گی. یہ لوگوں نے کہا نا کہ پہلے گولڈن روب میں پادری تھا، اس کو ریپلیس کر دیا وائٹ روب میں ڈاکٹر سے یا جو سائنٹسٹ ہے اس سے. ٹھیک ہے، اب اس کے پاس طاقت ہے، اب وہ گویا ریجیم آف ٹروتھ کا استعمال کر رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کو جیسے بہت زیادہ گندا کر دیا نا، کہ جو علم اور یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں اور جناب یہاں پر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ریجیمز آف ٹروتھ کے جیسے اہلکار ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب ایک جو ہے وہ ریجیمز ہوتی ہیں. اب دیکھیں ریجیم کا لفظ نیگیٹو ہے، اور عام طور پہ جیسے آرمی کے لیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ جو ہے آپ سمجھ لیں گن ہوتی ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ فلانی ریجیم ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی جمہوری حکومت کے لیے ریجیم کا لفظ نہیں بولتے. ہم جو ہے جو آمریت ہوتی ہے یا ٹوٹلیٹیرین چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ریجیم کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وی مسٹ سیز ونس اینڈ فار آل ٹو ڈسکرائب دا ایفیکٹس آف پاور ان نیگیٹو ٹرمز. اٹ ایکسکلوڈس، اٹ ریپریس، اٹ سینسرز، اٹ ایبسٹریکٹس، اٹ ماسک، اٹ کنسیلز. کہتے ہیں یہ پاور کو ہم نے ڈیروگیٹری اور پیجوریٹو جو ہے وہ ٹرمز میں ہم نے بیان کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ اس کو جیسے آپ کہیں نا کہ دوبارہ سے پازیٹیو ایک ٹرم بنائیں، اور ان فیکٹ پاور پروڈیوسز، اٹ پروڈیوسز ریئلٹی، اٹ پروڈیوسز ریئلٹی، اٹ پروڈیوسز domains of objects and rituals of truth. The individual and the knowledge that may be gained of him belong to this production. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ریئلٹی کو پروڈیوس کرتی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یعنی ماڈرن یا ٹریڈیشنل تصور علم یا حقیقت کیا تھا اور پوسٹ ماڈرن کیا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں حقیقت کو ڈسکور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں معنی کو ڈسکور کرنا ہے. تو پوسٹ ماڈرنسٹ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حقیقت کو انوینٹ کرنا ہے اور ہمیں معنی کو بھی ایجاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی پہلے ایجاد وجود سے شروع کیا اور پھر ایجاد شعور تک پہنچ گئے. پہلے انسانی جسم کو ریپلیس کر دیا مشین کے ساتھ، اور اب انسانی شعور کو وہ ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مشین کے ساتھ. یعنی وہ جو کام سارے انسان فزیکل لیبر کرتی تھی نا، اب کہا جاتا ہے بھی پہلے وہاں پہ 500 بندے تھے، اب جو ہے وہ اس کو ہم نے میکنائز کر دیا ہے، تو اب کیا ہے وہاں پہ آپ 50 بندے یا 30 بندے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو پہلے آپ نے کیا کیا؟ فزیکل لیبر کو ریپلیس کیا. لیکن اب کیا ہے کہ وہ جو فلاسفر کنگ تھا یا وہ جو سب سے اونچا لیول تھا علم کا یا عالم کا، جو ریشنل نالج تھا اور جو ڈسکرسو جو ہے ریشنلٹی کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھی ہم مشین کے لیے، مشین لرننگ، ٹھیک ہے، اور اے آئی، ٹھیک ہے، اور اس کی گفتگو ہو رہی ہے آرٹیفیشل ریئلٹی اور فلاں فلاں ڈیما. تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ اب اس طرف جا رہے ہیں. پاور از ایوری ویئر ڈیفیوزڈ اینڈ امبوڈیڈ ان ڈسکورس، نالج اینڈ ریجیمز آف ٹروتھ. یعنی امجد صاحب امجد نے کہا تھا نا کہ جو بھی کچھ ہے محبت ہی کا پھیلاؤ ہے. تو نیٹشے نے بات شروع کی، فوکو نے اس کو انتہا تک پہنچا دیا. جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب طاقت کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے طاقت اس کے پیچھے نظر آتی ہے. اور جو ساری گفتگویں ہو رہی ہیں اور یہ یعنی پاور جو ہے وہ امباڈی ہو رہی ہے ڈسکورس میں، نالج میں اور ریجیمز آف ٹروتھ میں.
Power is everywhere and comes from everywhere, so in this sense is neither an agency nor a structure. اب جیسے اس کو ایک گاڈ لائک سی چیز بنا دیا، کیونکہ وہی بات جو ابھی میں نے پہلے کہی ہے نا کہ ایک سوشولوجی میں ایک پرانا تصور ہے ہیومن ایجنسی اور اسٹرکچر کا، تو کہا کہ یہ تو کوئی ایک ایبسٹریکٹ چیز بنتی جا رہی ہے، یہ تو ایک ایسی چیز کو گویا ٹرانسینڈنٹل ہے، یا ماورائیت اس نے حاصل کر لی ہے کہ نہ تو وہ لگتا ہے کہ وہ ایجنسی ہے، نہ وہ لگتا ہے کہ اسٹرکچر. In every society, the production of discourse is at once controlled, selected, organized, and distributed by a certain number of procedures whose role is to ward off its power and dangers, to gain mastery over its chance events, to evade its ponderous, formidable materiality. ٹھیک ہے، تو اب مقصود کیا ہے کہ پاور حاصل کرنی ہے اور پھر اس کو غیر مرئی بنانا ہے، یعنی ایک ایسی چیز بنانی ہے کہ جو پکڑ میں نہ آئے، جو بیان نہ کی جا سکے، جو انیفیبل ہو. ٹھیک ہے، پاور از ناٹ این انسٹیٹیوشن اینڈ ناٹ اے اسٹرکچر، neither is it a certain strength we are endowed with. It is the name that one attributes to a complex strategic situation in a particular society. جیسے اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ نام آپ دے دیتے ہیں ایبسٹریکشن میں چیزوں کو. ہم نے پڑھا تھا نا کہ ماڈرنٹی میں اور ٹریڈیشن میں فرق کیا ہے، کہ وہاں پرسنالٹی تھی، یہاں پہ کیا تھا، اینونیمٹی، یعنی امپرسنل ہو گئی ہے نا پاور. بھائی پہلے ایک ہٹلر نظر آ رہا ہے چلیں، یا اس سے پہلے چنگیز خان نظر آ رہا ہے، اب پتہ نہیں پینٹاگون یہ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس یہ کر رہا ہے، تل ابیب سے یہ سب ہو رہا ہے. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ریفیکیشن، کہ آپ نے جیسے چیزوں کو پرسونیفائی کرتے جا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ تصورات کو پرسونیفائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ آپ چیزوں کو امپرسنلائز کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے. There are forms of oppression and domination which become invisible. The new normal. اب دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے دا نیو نارمل کا لفظ جو ہے وہ کووڈ میں بہت بولا گیا. ٹھیک ہے، دا نیو نارمل، کہ بھائی اب نیو نارمل یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ری سیٹنگ، یعنی دا گریٹ ری سیٹ بھی کہا ہے نا کس لوگوں نے کووڈ کے پورے ایکسپیرینس کو، کہ بھائی پوری دنیا کو جیسے ایک ری سیٹ دے دیا اور نیو نارمل کا تصور بدل دیا. جو ایب نارمل تھا نارمل بنا دیا. لوگ کتنے فاصلے پہ ایک دوسرے سے رہیں گے، لوگ کیسے معاملات کریں گے، چیزوں کو کیسے چھوئیں گے، تو ایک نیا نارم انہوں نے بنا دیا. تو کہا کہ یہ دا نیو نارمل. ان اٹس فنکشن دا پاور ٹو پنش از ناٹ اسینشلی ڈفرینٹ فرام دیٹ آف کیورنگ اور ایجوکیٹنگ. آگے آئے گی بھی بات کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ جیل سے کوئی فرق نہیں ہے. جیل یا پاگل خانے، وہاں بھی مقصود کیا ہے، ڈسپلن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے جدید مغرب میں تو اس کو ڈسپلن سینٹرز کہتے ہیں نا، ڈسپلن کرنے کے لیے. تو کہتا ہے یونیورسٹیز کا بھی وہی کام ہے جو جیل کا یا پاگل خانوں کا ہے یا ہسپتالوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق نہیں ہے کیورنگ اور ایجوکیٹنگ. اب دیکھیں کیورنگ کا کہاں کا فنکشن ہے، ہاسپٹل کا. ایجوکیٹنگ کہاں کا فنکشن ہے، جو ہے آپ سمجھ یونیورسٹی کا. وی آر ان دا سوسائٹی آف دا ٹیچر جج، دا ڈاکٹر جج، the educator judge, the social worker judge. It is on them that the universal reign of the normative is based. And each individual, wherever he may find himself, subjects to his body, his gesture, his behavior, his aptitude, his achievements. ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو گاڈ دا جج تھا نا، پہلے ایک جج تھا. اور تصور اب کرسچینٹی میں ہے نا کہ خدا بیٹھا ہوگا عرش میں، اس کے دائیں ہاتھ میں مسیح بیٹھے ہوں گے، اور ججمنٹ، دا گریٹ ججمنٹ ہوگی وہاں پر بھی، دنیا میں بھی ہوگی. تو اب آپ نے کہا کہ یار یہ ججمنٹ تو بہت بری بات ہے. یہ کیا بات ہو گئی کہ جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. داؤ شیلٹ ناٹ، یہیں سے تو بغاوت ہوئی تھی. تو کہتے ہیں بھائی پہلے ایک جج تھا، اب اتنے بے تحاشا جج ہیں، قدم قدم پہ جج ہیں. اقبال کا مصرع ہے نا کہ ہزاراں بند در آزادی اوست، کہ اس کی آزادی میں ہزاروں بند ہیں. تو بھائی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
اب اتنے زیادہ جج آپ پر آ گئے، ہر طرف نگاہیں آپ پر. اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ڈسپلن ہے، اس طرح کرنا ہے. ٹیچر ہیں تو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. پیشنٹ ہیں تو ایسے کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے پیشنٹ پہ بڑی قدغنیں ہیں، ڈاکٹر اس سے زیادہ مجبور ہے، مینول ہے پورا لمبا چوڑا. اور ہم تو چونکہ آزاد لوگ ہیں نا، بہت آزاد ہیں، تو کوئی فکر ہی کوئی نہیں کسی چیز کی. ویسٹ کے ڈاکٹر سے پوچھے، ایسے لگتا ہے کہ وہ تلوار پہ چل رہے ہیں، تلوار پہ چل رہے ہیں. یہ کر دیا، وہ کر دیا، بات پہ تو سو ہو جاتا ہے وہاں پہ آدمی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو بہت اہم بات ہے، ٹیچر جج، ڈاکٹر جج، ایجوکیٹر جج، سوشل ورکر جج. دا انلائٹنمنٹ functions as prisons. نہیں, the enlightenment which discovered the liberties also invented the. یہ بہت اہم جملہ ہے، ٹھیک ہے. ڈسپلن اینڈ پنش، یہ اس کی کتاب کا نام بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ آزادیاں خلق کی ہیں، اسی نے ڈسپلنس بھی خلق کی ہیں. اور ڈسپلنس دونوں معنوں میں. یہ جو سوشل سائنسز ہیں یہ بھی ڈسپلن ہے نا، اور جو ادارے ہیں یہ ڈسپلن، اس کو کہتے ہیں ڈسپلنری سوسائٹی. قدم قدم پہ ادارے ہیں. پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو ایک ڈسپلن میں جانا ہوگا. علاج کروانا ہے ایک اور ڈسپلن میں جانا ہوگا. جرم کر لیا ایک اور ڈسپلن میں جانا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور آپ کو پیسے کمانے ہیں تو اس کا ایک ڈسپلن ہے. اسٹاک ایکسچینج کا ایک ڈسپلن ہے. یہاں تک کہ بروتھل کا ایک ڈسپلن ہے. یہاں تک کہ جوئے خانے کا ایک، کیسینو کا ایک ڈسپلن ہے. کوئی یعنی آپ بغیر ڈسپلن کے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. تو گڈ اینڈ ایول نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، اب ڈسپلن کا تصور ہے. اچھا جی. اسکول سرو دا سیم سوشل فنکشن ایز پریزنس اینڈ مینٹل انسٹیٹیوشنس. وہی بات آ گئی، ٹو ڈیفائن، کلاسیفائی، کنٹرول اینڈ ریگولیٹ پیپل. یعنی کتنی چشم کشا باتیں ہیں. یعنی وہ چیزیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کارل پاپر نے کہا اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز. تو یہ اوپن سوسائٹی ہے جو مغرب نے پیدا کی. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم لوگ چونکہ ترقی یافتہ نہیں ہیں اور ہمارے ادارے ابھی اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم بڑے سوکھے ہیں اور بڑے مست ملنگ ہیں. ٹھیک ہے نا. بس جو کر رہے ہیں. اگرچہ گرفت بڑھتی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی ہم بہت زیادہ آزاد ہیں مغرب کے ایک عام آدمی کی نسبت. Truth is to be understood as a system of order, procedures for the production, regulation, distribution, circulation and operation of statements. Truth is linked in a circular relation with systems of power which produce and sustain it, and to effects of power which it induces and which extend it. A regime of truth. There are forms of oppression and domination which become invisible, the new normal. پیچھے بات ہو چکی. Knowledge doesn't really form part of human nature. Conflict, combat, the outcome of the combat, and consequently risk and chance are what gives rise to knowledge. Knowledge is not instinctive, it is counter instinctive, just as it is not natural but counter natural. یہ جو ماڈرن نالج ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے شاید ارسطوٹل کی میٹا فزکس جو کتاب ہے اس کا پہلا جملہ یہی ہے کہ all men by nature یا all human by nature loves knowledge. یہ تمام لوگ فطرتاً علم کو پسند کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ روایتی تصور تھا اور کہاں تک بات آ کر پہنچ گئی کہ یہ ایک دھونس ہے، جبر ہے. ٹھیک ہے. نہ یہ فطری ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ وجدانی ہے. کہاں گیا؟ آر دا پریزنس اوور پاپولیٹڈ اور از دا پاپولیشن اوور امپریزنٹ؟ ٹھیک ہے. یہ ایک سوال انہوں نے کیا. پاور از ٹالریبل اونلی آن کنڈیشن دیٹ اٹس ماسک اے سبسٹانشیل پارٹ آف اٹ سیلف. اٹس سکسیس از پروپورشنل ٹو اٹس ایبلٹی ٹو ہائڈ اٹس اون میکینزم. یہ جملہ ہی بہت اہم ہے کہ پاور اپنے میکینزم کو ہائڈ کر رہی ہے، چھپا رہی ہے، اسی لیے وہ بیئریبل ہے، اسی لیے وہ یعنی لوگ برداشت کر رہے ہیں. جس دن اس جبر کا احساس ہو جائے گا اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی. اسی لیے بغاوت وہاں پاکٹس میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کنزیومر جو ہے مارکیٹ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. یہی بغاوت 1968 میں ہوئی تھی، کاؤنٹر کلچر موومنٹ ہوئی تھی. وہاں پہ کچھ جو ہے یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس کو جلا دیا تھا یورپ میں. یہی تھی نا، ایک بغاوت تھی کہ ان کو لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، یہ ہم پر ایک خاص طرح کا جبر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم یہ تو ہم نے ایک تمہید سی باندھی ہے. کچھ ہم نے اشارہ پچھلی مرتبہ کیا تھا، کچھ اس دفعہ کیا تھا،
کچھ تھوڑی سی اور تفصیل ہم کولونیل فارمیشن آف جو نالج ہے یا فارمز آف نالج ہیں اس پر ہم کچھ اور بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔